مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ نماز قائم کرنا مومنین کی اہم صفات میں سے ہے اور داعی کے لیے اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ نماز میں بالکل کوتاہی نہ ہو، جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم نماز قائم کرو، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ، اور صف اول تکبیر اولا کا بالکل پابند ہو۔ حدیث پاک میں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا، کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور صف اول میں کیا فضیلت ہے، پھر کسی وجہ سے بغیر قرآن اندازی کے اس کا موقع نہ مل سکے تو ضرور وہ قرآن اندازی کریں، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ نماز ظہر کے لیے دوپہر کی گرمی میں چل کر مسجد آنے میں کیا کچھ ملنے والا ہے تو وہ اس کی طرف سے دوڑے ہوئے آ جائیں، اور اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز پر کیا کچھ انعامات ملنے والے ہیں تو وہ ان نمازوں میں پہنچ کر ہی رہیں گے، انہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ سورہ مومنین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی سب سے پہلی صفت خشوع فی الصلاۃ کی بیان فرمائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ لہذا داعی کے لیے خشوع فی الصلاۃ بہت اہم رکھتا ہے۔ اس کی نماز ایسی ہونی چاہیے جیسی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ آج کل یہ حالت ہے کہ نیت باندھتے ہی دنیائی باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ نماز پڑھنے والا اکثر اپنے ہاتھوں سے اور کپڑوں سے کھیلتا رہتا ہے، کبھی کھجاتا ہے، کبھی رومال ٹھیک کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء و جوارح کو بھی خشوع حاصل ہو جاتا، لیکن چونکہ اس کا قلب مریض ہے، اس کے قلب کی اصلاح ہونی چاہیے، اس لیے اس کی تمام حرکات و سکنات اس کے مرض قلب سے متاثر ہیں۔ نماز جیسے عظیم عمل میں بھی اس کو توجہ الی اللہ حاصل نہیں ہے۔ حدیث میں الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ خوب سن لو، بے شک جسم میں ایک ایسا گوشت کا لوتڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جائے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے۔ خوب سن لو، وہ دل ہے۔ اہل ایمان کی اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی تمام نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے، وہ لوگ اس وعدے کے مستحق نہیں ہیں جو نماز کی پابندی کرنے والوں سے کیا گیا ہے۔ مومن کی اہم صفات میں یہ بھی ہے وہ لغو باتوں سے مکمل پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ لوگ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ داعی کو ہر لغو چیز سے پرہیز کرنی لازمی ہے۔
لغو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو۔ یہ لوگ خود سے تو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا ان سے لغو بات کرنے لگے تو وہ اس سے بھی وہ اعراض کرتے ہیں، کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْنَا لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ ہو جاتے ہیں۔ نیز اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب لغو بات پر گزرتے ہیں تو کریموں کے طریقے پہ گزر جاتے ہیں۔ یہ داعی کی صفات میں سے ہے، مسلمان کی صفات نمازیوں کی صفات میں سے ہے، کیونکہ نماز یہ سب سے اہم حکم ہے۔ نماز ایسا ہے دین کے اندر جیسے بدن میں سر کی حیثیت ہے، سر نہیں ہے تو جسم بیکار ہے، نماز نہیں ہے تو اس نے اپنے دین کو گرایا، اپنے دین کو ختم کر دیا۔ اور نماز کو صحیح کرنے کی محنت، نماز کو درست کرنے کی کوشش کہ نماز حقیقی نماز بن جائے، دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں، اللہ پاک کا دھیان حاصل ہو، اللہ اکبر سے لے کر سلام تک اللہ پاک کا دھیان ہو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اللہ سن رہا ہے۔ اس لیے نماز سے پہلے تھوڑا وقت فارغ کر کے اللہ کی عظمت کو سوچنا ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، کتنا بڑا اللہ ہے، اس اللہ کے بڑے حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب خود سوچیں، حاجی حج کرتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، روزے میں دیکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، صرف کھا نہیں سکتا ہے، زکوٰۃ میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ نماز ایک ایسا حکم ہے، اس میں حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، حلال چیزوں کو دیکھنا حلال ہے، نماز میں ان چیزوں کو دیکھنا بھی منع ہے، بولنا بھی منع ہے، دیکھنا بھی منع ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے رہے۔ اللہ تو چاہتے ہیں ہمیشہ یہ میرے سامنے کھڑے رہیں، اس لیے شروع میں 50 نمازوں کا حکم عطا فرمایا تھا کہ ہمیشہ یہ میرے سامنے رہیں، اس رزق کی فکر نہ کریں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ رزق کی فکر نہ کریں، نماز پڑھیں، گھر والوں کو نماز کا حکم دے دیں، رزق ہم دے دیں گے، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ یہ نماز ہو، نماز جاندار ہو، محبت کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں، دل لگ جائے اسی نماز میں۔ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے صحابہ کرام، ایک رکعت میں، دو رکعت میں ساری رات گزر جاتی تھی۔ اگر نماز بن جائے، کیونکہ نماز کے اندر انسان بندے اور اللہ پاک جو نا باتیں کر رہے ہیں، اللہ پاک ایک آیات کا جواب دے رہا ہے۔ نماز بن جائے، پر دل یہی کہتا ہے کہ بس نماز پڑھتے رہوں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق